نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں اور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت جو ہے انسان کی تقدیر جو اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے سے لکھی ہے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور آگے جو ہے اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب اور بہت سارے معاشرے کی چیزیں ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا انسان کوئی پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیم بھی تھے اور جو ہے بردبار بھی تھے۔ میں نے کئی سال تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، زبان مبارک سے جو ہے کبھی بھی میرے اوپر غصہ نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں ہوتے۔ جب دین اسلام کی باری آتی یا توحیدی باری تعالیٰ اور جو ہے دین اسلام کے احکامات کے جاری کرنے کی باری آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہوتے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم تھے، اور اعلیٰ اخلاق والا ہی انسان کامیاب ہے۔ اعلیٰ اخلاق انسان کے اندر کیا نشانیاں ہونی چاہیے جس کے اندر اس کو ہم اعلیٰ اخلاق اور کردار والا مانا جائے؟ تو اس کے اندر 2 نشانیاں، ایک علم کا ہونا، دوسرا سخاوت کا ہونا۔ جس کے اندر علم ہوگا اس کے اندر معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، تو وہ اخلاق کا بڑا اعلیٰ انسان کہلایا جائے گا، اور وہ جو ہے اخلاق کے اندر بھی انسان جو ہے اعلیٰ ہوگا، کردار میں بھی اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے علم جو ہے ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے سخاوت۔ سخاوت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اخلاق میں اعلیٰ بناتی ہے۔ سخی انسان ہمیشہ ہنستا رہتا ہے، مسکراتا ہے، اس کی زبان کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو جب جو ہے انسان کے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے ہمیشہ خوشی ہوگی تو دوسروں کو بھی وہ خوشی دے گا۔
اس کا کردار بھی اچھا ہوگا، اور وہ جو ہے ہر لحاظ سے دوسروں کی خیر خواہی کرے گا۔ جو بندہ دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ اخلاق کے اندر اعلیٰ ہوگا۔ دوسروں کے اوپر جو ہے رحم کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، دوسروں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا، یہ جو ہے اخلاق کی اعلیٰ معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جانتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن مجید جو ہے یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر جو احکامات خداوندی اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، جو چیزیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق چلتے، یہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہے۔ یعنی جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، گویا کہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب بندے کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے مسائل کو اور بڑی بڑی پریشانیوں کو جھیلتا ہے، لیکن کبھی اپنے دکھ و درد جو ہے دوسروں کو نہیں بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر، مکی زندگی کو ہم دیکھیں تو رسول اللہ کو کتنا ستایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں ابو لہب تھے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہے۔ جب خاندان کا بندہ جو ہے دشمن ہو جائے، خاندان کا بندہ جو ہے ستانا شروع کرے تو دوسرے کتنا ستاتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ابو لہب نے پہنچائی۔ جب دعوت اللہ دی، اللہ کے رسول نے پہلی دعوت دی، اس وقت اللہ کے رسول کو جو سب سے زیادہ برے الفاظ کہے وہ ابو لہب نے کہا کہ تبا اللہ کا محمد علی حاضر جماعتنا، کہ محمد تم ہلاک ہو جاؤ، توبہ نعوذ باللہ، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ ہم 360 کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں۔ تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے پتھر مارنے والا بھی چچا ہی تھا، ابو لہب تھا۔ اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں دی ابو لہب کو، لیکن اللہ رب العزت نے ابو لہب کی ہلاکت کا فیصلہ کیا، پوری صورت نازل فرمائی کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، جن ہاتھوں سے پتھر مارا وہ دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، اور ان کی غرور اور تکبر یہ تھا، پہلے لوگ یہ تکبر کرتے ہمارے پاس مال ہے، یعنی ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب اللہ ہمیں جو ہے سزا دیں گے تو اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑائیں گے، یا اپنی اولاد کو دے کر جو ہے ہم اپنی جان بچا لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، اس مال سمیت جو ہے تمہیں غرق کیا جائے۔ ابو لہب نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے بھی تکلیفیں پہنچائی۔ انہوں نے اپنے جو ہے
گلے کے اندر توبہ نعوذ باللہ ایک رسی مونج کر ڈالی ہوئی تھی کہ میں توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو پھانسی دوں گی. تو اللہ رب العزت نے اسی رسی کے ذریعے سے جو ہے ان کو ہلاک کیا. جب وہ لکڑیاں لے کر جمع کر کے آ رہی تھی، اس لکڑیوں کو باندھ کر آ رہی تھی اپنے سر کے اوپر، تو لکڑیاں اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے ساری گھس گئی کہ اس کو خود ہی مروڑ آ کر وہ وہیں مر گئے لکڑیوں میں سمیت. کہتے ہیں جس کے لیے کھڈا کھودو گے وہ پہلے تو وہی گرے گا. یعنی انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ میں رسول اللہ کو پھانسی دوں گی، لیکن خود کو اللہ رب العزت نے اسی رسی کے ذریعے سے جو ہے ہلاک کر دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جو ہے سو گئے، آرام فرمایا چادر لے کر. اللہ کے رسول نے اپنی تلوار کو جو ہے اوپر ٹانگ دیا. ایک کافر آیا، اس نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہٹا کر کہا کہ محمد تمہیں آج جو ہے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا. تو وہ اللہ جو ہے اس ہیبت اور اللہ کے رسول نے جرأت سے کہا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور پھر کافر سے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں اس محمد کے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ تو اس کافر نے کیا کہا؟ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم اور کرم بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے چارہ نہیں. اللہ کے رسول نے اسے معاف کر دی. تو میرے بھائیو دوستو، جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آتا ہے اللہ کے رسول انہیں معاف کر دے. طائف کا واقعہ بھائی نے سنا ہوگا. جب ان کافروں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تو بچوں کو لگایا کہ تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو. دو جان کے سردار کو پتھر لگے، ان کے جسم اطہر سے خون نکلا. اللہ کے رسول اس خون کو جو ہے اپنی نیلین کے اندر جمع کرتے کہ زمین کے اوپر نہ گر جائے. ایک پیغمبر کا خون اگر زمین پہ گر گیا تو اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے. اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اگر آپ حکم کر دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور جو ہے طائف کے لوگوں کو ختم کر دیں، آپ بد دعا کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بد دعا نہیں کرتا، اگر یہ مجھے نہیں پہچانتے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور پہچانیں گی. اتنے میرے بھائیو دوستو اخلاق میں اعلیٰ. تکلیف پہنچانے والوں کو بھی اللہ کے رسول معاف فرما رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ تھے، اور جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ جڑا اللہ نے ان کو بھی بڑا نوازا اور انہیں جو ہے اخلاق کا بڑا محور بنا دیا. دین اسلام کے اوپر سب کچھ جو ہے فدا کرنے والے، اپنا سب کچھ لوٹانے والے، دین اسلام کے اوپر جو ہے قربان کرنے والے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اخلاق کو آپ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق حاصل کیا کبھی جو اس کو نہیں بھلایا. جتنے اعلیٰ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اعلیٰ اخلاق بھی اسی طریقے. میرے بھائیو دوستو، ہمارے اور آپ کے بھی ایسی اخلاق ہو جائے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے کے ساتھ بھلائی کرے، دین اسلام کی خدمت کرے اور دین اسلام کے
साथ जुड़े हुए लोगों के साथ मोहब्बत करें। और दीन जब ही फैलता है जब हमारे आला ज़रफ़ होगा। आला ज़रफ़ नहीं होगा तो हम जो है दावत इल्लल्लाह और दावत तौहीद, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों? कि जो दावत इल्लल्लाह पहुंचाता है फिर उसे जो है तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है, उन्हें भी जो है सब्र करना पड़ता है। सहाबा ने जो सब्र किया उसकी तो बेइंतहा है। उनके घरों में 3-3 दिन 40 दिन तक 30 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सब्र से वक्त गुजारा। और ऐसा सब्र था, उस सब्र के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समरात अता फरमाए, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन कहते हैं कि हम अगर अपनी जिंदगी पूरी कमाने में लगा देते तो कमा नहीं सकते थे। इतना पैसा और इतना माल हमें जो है दीन इस्लाम की खिदमत करने की वजह से मिला। पहले वो जमाना था कि हम खाने के लिए परेशान, बाद में वो जमाना आया कि रात को हम जो है हीरों की जगह पे, चनों की जगह पे जो है हीरे मुंह में डालते थे। अल्लाह ने इतना फतूहात का जमाना था। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को आजमाते हैं उसके मुताबिक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिसकी जिसकी बर्दाश्त है उतनी तकलीफ देते हैं अल्लाह, उससे ज्यादा नहीं देते। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ आग में जाने तक की बर्दाश्त की थी, अल्लाह ने वो अता। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मछली के पेट के अंदर जाने की तकलीफ बर्दाश्त करने की थी, अल्लाह ने वो अता। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुएं के अंदर जो है जाकर अपने आप को बर्दाश्त करना और जो है 20 साल तक गुलाम रहना, 10 साल तक कैद रहना, ये जो है बर्दाश्त था, अल्लाह ने उतना ही था। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक रुलाया है, दोनों आंखें नाबीना हो गई, फिर भी रोते रहे, लेकिन जहां बर्दाश्त था वहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये तो उम्मत मोहम्मदिया है, इसके ऊपर तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है और अल्लाह का एहसान है। अल्लाह उसके मुताबिक जरूर आजमाते हैं। जो बंदा आजमायत के अंदर सब्र करके अपनी जिंदगी को बसर करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अनवारात के फैसले फरमाएंगे, तजलियात अता फरमाएंगे और जन्नत के अंदर जो है उसे नेमतों से नवाजेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला